غزہ میں امن کی راہ بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ امریکہ میں سیاسی تبدیلی کو مشرق وسطی میں بھی تبدیلی کا پیش خیمہ دیکھا جا رہا تھا، مگر ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے۔ نو منتخب صدر کا آواز اور لہجہ بدل چکا ہے۔ فلسطین میں قتل عام کا سلسلہ ان کے لیے بے معنی ہو چکا ہے۔ فلسطین میں جنگ بندی کی بات کرنے کی بجائے نو منتخب صدر حماس اور فلسطین کو دھمکاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور واضح الفاظ میں دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر 20 جنوری تک تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا گیا تو مشرق وسطی جہنم بن جائے گا۔ اسرائیل کی مکمل حمایت کا نتیجہ یہ نکلا کہ فلسطینی عوام پر اسرائیلی جارحیت کم ہونے کے بجائے پہلے سے بھی بڑھ چکی ہے۔ قتل عام کے سلسلے میں مزید تیزی آ چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں گھروں اور کیمپوں پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 50 افراد شہید ہوئے۔ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کی حمایت میں صدر بائیڈن سے بھی آگے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے یرغمالیوں کا ذکر تو کر دیا، مگر فلسطین کی ابتر صورتحال کا تبصرہ کرنا شاید وہ بھول گئے۔ لیکن ہم آپ کو غزہ کی صورتحال بتاتے ہیں۔ انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کی تازہ رپورٹ کے مطابق غزہ میں درجہ حرارت گر رہا ہے۔ شدید بارشوں نے صورتحال مزید ابتر بنا دی ہے۔ خیموں میں رہنے والے خاندانوں کے لیے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو چکا ہے۔ 40% سے زائد خیمے اب مکمل طور پر خراب ہو چکے ہیں، جو نہ سردی روکنے کے قابل ہیں اور نہ ہی بارش۔ صحت کی صورتحال ابتر ہو چکی ہے۔ بارشوں کے باعث بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جلد اور سانس کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ 10 لاکھ سے زائد کیسز ایسے رپورٹ ہو چکے ہیں جن کو سانس کی بیماری لگ چکی ہے۔ بہت سی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے باعث غذا کی کمی کا شکار ہو چکی ہیں اور ان کے لیے اپنے بچوں کی خوراک پوری کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ 42,000 سے زائد حاملہ خواتین پہلے سے ہی بھوک کا شکار ہیں۔ گزشتہ 15 ماہ کی اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے 90% فلسطینی آبادی اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکی ہے اور ان تک خوراک کی رسائی انتہائی دشوار ہے۔ جو تھوڑی بہت خوراک غزہ تک پہنچتی ہے وہ بھی اسرائیلی فضائی بمباری کی وجہ سے ضرورت مندوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ گزشتہ 15 ماہ سے غزہ بجلی کی سہولت سے بھی محروم ہے۔ عالمی قوانین کے تحت اسرائیل پر لازم ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر خوراک اور ادویات کی رسائی کو ممکن بنایا جائے۔ انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ایندھن، خوراک، صاف پانی، ادویات اور عارضی رہائش کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے تاکہ ہزاروں کی تعداد میں حاملہ خواتین، بچوں اور بوڑھے افراد کی جان بچائی جا سکے۔ رواں ہفتے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی غزہ میں اسرائیلی مظالم پر ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کی غزہ میں جاری کارروائیاں نسل کشی کی قانونی حد کو عبور کر چکی ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ مہینوں تک اسرائیل نے غزہ کے فلسطینیوں سے کم تر انسان یا سب ہیومن کے طور پر سلوک کیا اور ان کو جسمانی طور پر نقصان پہنچایا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے سیکریٹری جنرل ایگنس کیلامارٹ کا کہنا ہے کہ ہماری رپورٹ کو دنیا کو ایک ویک اپ کال کے طور پر لینا چاہیے اور اب فلسطین میں اسرائیلی کارروائیوں کو رکنا چاہیے۔ غزہ میں تباہ کن انسانی صورتحال سے متعلق متعدد وارننگز اور لوگوں کو امداد پہنچانے کے عالمی عدالت کے فیصلوں کے باوجود اسرائیل نے اپنی کارروائی کو جاری رکھا ہوا ہے۔ عالمی اداروں کی رپورٹس نہ مغرب کو جھنجھوڑ سکی اور نہ ہی مسلم دنیا کو بیدار کرنے میں کامیاب ہو سکی۔ صہیونی ریاست کا سب سے بڑا حمایتی امریکہ آج بھی اسرائیلی جارحیت کو ماننے سے انکاری ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان ویدانت پٹیل نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم رپورٹ کے نتائج سے متفق نہیں ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ نسل کشی کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ ہم غزہ میں نسل کشی کے الزامات کی تحقیقات جاری رکھیں گے۔ آج فلسطین اور فلسطینی عوام دنیا کے سامنے بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں، لیکن ان کی پکار سننے والا کوئی نہیں۔ یا اللہ فلسطینی عوام پر رحم فرما۔ آمین یا رب العالمین۔